السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری جو سابقہ 2-3 ویڈیوز تھیں اس میں ایک صاحب نے بار بار ہمیں یہ کمنٹ کیا کہ آپ جو ہیں وہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ ان کے فیور میں ہیں اور ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو اگر آپ اتنا ہی ان کو اچھا اور ان کو صحیح بزرگ مانتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس یزید کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑی انفارمیشن دیں، اور یہ جو ان کا لقب ہے بایزید یہ شرعی طور پر کیسے ہے۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ کا نام دیکھ لیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، مگر وہ صاحب بار بار اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی آپ ہمیں اس پر ویڈیو بنا کر دیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں واقعات سارے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یزید کا لفظ جو ہے یہ بہت بڑا اللہ معاف فرمائے کہ گالی ہے۔ یقیناً یزید کے حوالے سے اہل سنت بالکل کھلے عام اور سر عام یہ الفاظ کہتی ہے۔ یزید جو تھا وہ خاندان نبوت کا وہ قاتل تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ وہ ایک ملعون شخص تھا، بہت بڑا وہ ظالم اور جابر شخص تھا۔ لیکن یہ کہ مت سمجھے کہ ہم یزید کی تائید میں اللہ معاف فرمائے کہ ہم یزید کے جو نام ہے وہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ یزید جو ہے یہ ایسا نام نہیں تھا کہ دنیا میں صرف ایک یزید گزرا ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے حوالے سے مرزے کی یہ بکواس جو ہے یہ سامنے آتی ہے، اور اس کا نام ہے بایزید بسطامی۔ ہائے میں صدقے کہندے جی بایزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچوں دے نام یزید۔ ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا، ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا۔ ہاں ہاں بایزید بسطامی، دیکھ بایزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت بایزید، اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا۔ اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے۔ دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بسطامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں۔ دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے۔ کہتے دیکھیں جی یہ جو بایزید بسطامی ہیں یہ تو معاذ اللہ یزید کو زیادہ جو ہے وہ مانتے ہیں، اور یزید کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بایزید، اور پھر وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس بابے کو میں مانتا ہوں ان کا نام ہے امام مسلم، اور ان کی کنیت ہے امام ابو الحسین، ہمارا بابا ابو الحسین اور ان کا بابا بایزید۔ میں آپ کے سامنے آج یہ سارے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ یہ مرزے کے آگے پڑا ہوا یہ امام ابن ماجہ کا یہ نسخہ، یہ آپ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، اور ان کا جو نام ہے امام ابن ماجہ کا یہ آپ سماعت فرمائیے۔ ان کا نام ہے الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ۔ ان کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن یزید ابن ماجہ۔ یہ کتاب آپ دیکھیں، ابن ماجہ یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو مرزے نے اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے، اور جس کو یہ اپنے بابا مانتا ہے اس اندھے آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو یزید کا لفظ بولتا ہوں، جو کہتا ہے اگر تمہیں اتنا یزید سے پیار ہے تم اپنے بچوں کا یزید نام رکھ دو۔ جب تم یزید رکھو گے، جب تم آؤ گے بیٹے کو لینے تو لوگ کہیں گے او جی یزید ابا آ گیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلے اس ابے کو کیا کہو گے کہ بار بار جو ہے تم اس حوالے سے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بکواس کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے آج کے بعد ابن ماجہ جو ہے آپ نے نہیں اٹھانی، کیونکہ اس میں یزید کا لقب جو ہے، یزید کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، یہ جلد نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر علامہ ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ نے تقریباً 50 کے قریب صحابہ اور تابعین کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں، اس کتاب کے اندر سارے جناب یہ یزید نامی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے انڈر لائن کر رکھے ہیں نام، یہ سارے دیکھیں، یہ سارے یزید کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک یزید نہیں ہے، 50 کے قریب امام ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ نے، میں 2-4 جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نام۔
سب سے پہلا نام ہے یزید بن اسد، دوسرا نام ہے یزید بن اسود، تیسرا نام ہے یزید بن اسود العامری، اور چوتھا نام ہے یزید بن اسیر، اور پانچواں نام ہے یزید بن اسم، اور چھٹا نام ہے یزید بن انیس، ساتواں نام ہے یزید بن اوس، اور آٹھواں نام ہے یزید بن تمیم، اور نواں نام ہے یزید بن ثعلبہ، اور 10واں نام ہے یزید بن جراح۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح یہ 10واں نام ہے، اور 11واں نام ہے یزید بن حارث، اور 12واں نام ہے یزید بن حاتب، اور 13واں نام ہے یزید بن حرام۔ اسی طرح 50 کے قریب اس کتاب کے اندر یزید کے نام موجود ہیں، اور یزید سے مراد یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اکثر صحابہ کے نام ہیں اور کچھ تابعین کے نام بھی یزید موجود ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس تذکرۃ الحفاظ ہے، امام شمس الدین الذہبی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یزید نامی محدثین کے جو ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں یزید بن ابی حبیب الامام الکبیر ابو رجا مولاہم المصری۔ اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ایک اور امام ہے یزید بن ہاد، صفحہ نمبر 103، اور اسی طرح ایک اور محدث ہیں، ان کا نام ہے یزید بن ابراہیم، اور ان کا سن وفات ہے 161 ہجری۔ اور اسی طرح میرے پاس ایک اور نام ہے یزید بن زریع، اور اسی طرح ایک اور نام ہے محدث کا یزید بن عبد رب۔ تو میرے بھائیوں یہ متعدد نام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طرح یزید بن ہارون بن زازی الحافظ القدوہ شیخ الاسلام ابو خالد السلمی۔ یہ میں نے 5-6 آپ کے سامنے محدثین کا نام رکھے ہیں۔ میں نے پہلے صحابہ کا نام ذکر کیے ہیں، میں نے کوئی بھی یہ اعتراض نہ کر دیے تو پہلے نام تھے، بعد میں کسی کا نام یزید نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 5-6 جو ہے وہ آپ کے سامنے محدثین کے نام رکھے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اور حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں تقریباً 30 سے زائد مقامات پر امام بخاری علیہ رحمہ ایسی احادیث ہے جن کے راویان میں جو نام ہے وہ یزید کا نام ہے، اور وہ عظیم محدث ہیں۔ اگر یزید کا لفظ اتنا ہی برا ہوتا کہ جتنا یہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کو یہ مرزا بکواس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جی بایزید او یزید ماننے والے ہو، یہ مناسب لینگویج نہیں ہے۔ اگر لفظ یزید یہ اتنا معاذ اللہ برا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ ان کے جو روایتیں ہیں وہ کبھی بھی اپنی بخاری شریف میں نہ لاتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر درجنوں سے زیادہ، جناب درجن سے زیادہ امام مسلم علیہ رحمہ اپنی صحیح مسلم میں ان روایات کو لے ہیں۔ جامع ترمذی میں 106 کے قریب جو ہے وہ یزید نامی محدث صحابہ تابعین کے جو راوی ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے روایات کی ہے احادیث کو۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر بھی 100 سے زیادہ یزید نام کے محدث موجود ہیں، اور نسائی شریف کے اندر بھی 50 سے زائد جو ہے وہ محدثین کا نام موجود ہے کہ جس کا نام یزید ملتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی 100 کے قریب جو ہے وہ راوی موجود ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی 150 سے زائد جو ہے وہ ایسے راوی ہیں کہ جن کا نام یزید ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر بھی 45 کے قریب جو ہے وہ محدثین ایسے ہیں کہ جن کا نام یزید ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان الفاظ کو بتا کر یزید کا لفظ بول کر یزید کی فیور میں یا یزید کو اچھا نہیں کہہ رہے۔ یزید پہ لاکھوں بار لعنت ہوں، وہ نبی پاک کے خاندان کا قاتل تھا، اور وہ اس پر ہم کوئی نرم لہجہ استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بدبخت جو ہے مرزا لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور بایزید بستامی علیہ رحمہ کو معاذ اللہ یزیدوں کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عبارت رکھنے لگا ہوں، میزان الاعتدال امام ذہبی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ذہبی علیہ رحمہ نے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے حوالے سے جو آپ نے بات نقل کی ہے آپ وہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طیفور بن عیسیٰ یعنی حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ شیخ الصوفیہ، فرماتے ہیں صوفیاء کے عظیم بزرگ ہیں، اور مرزا کیا بکواس کرتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتا ہے جی 261 ہجری میں وہ معاذ اللہ مرے۔ اب کتنا یہ برا لفظ ہے،
ایک عام بندہ جو ایک باشعور انسان ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا ہاں جی آپ کے باپ مر گئے ہیں، یہ نامناسب لہجہ ہے، نامناسب انداز ہے۔ اگر آپ کسی کے مرنے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے عظیم بزرگ کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی بابا مر گئے، تو اس طرح کا لہجہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا، فرمایا کہ شیخ و صوفیہ، وہ صوفیاء کے عظیم شیخ اور بزرگ، فرمایا کہ وَهُوَ مِن کبار مشائخ، وہ مشائخ میں اولیاء میں عظیم مرتبے پہ وہ فائز، فرماتے ہیں کہ اب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے قول نقل کرتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 4 میں آپ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل، اگر تمہیں کوئی ایسا مرد دکھائی دے اعطی من الکرامات، کہ جس کو کرامات سے نوازا گیا ہو، وہ اپنے آپ کو وقت کا ولی سمجھتا ہو اور وہ بڑی بڑی کرامتیں دکھاتا ہو، لوگوں کو اپنی کرامات سے قائل کرتا ہو، تو فرمایا لو نظرتم، اگر تم دیکھو الی رجل، ایسے مرد کو اعطی من الکرامات، اس کو کرامات دی گئی ہوں، تو فرماتے ہیں حتی یرتفع فی الہوا، حتیٰ کہ وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، فرماتے ہیں فلا تغتروا بہ، پس تمہیں اس کا یہ ہوا میں اڑنا دھوکہ نہ دے، حتیٰ تنظروا، حتیٰ کہ تم دیکھو کیف ہوا، وہ کیسا ہے، عند الامر والنہی وحفظ حدود الشریعہ، دیکھو امر میں نہی میں، یعنی جو قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں یا منہیات ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر کتنا عمل کرتا ہے، وحفظ حدود الشریعہ، اور جو شریعت کی جو حدود ہیں اس کا وہ کتنا محافظ ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو اب امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو فرماتے ہیں وہ تو صوفیاء کے شیخ تھے، وہ تو بزرگوں میں سے ایک عظیم بزرگ تھے، اور یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے بارے میں، کیا امام شمس الدین ذہبی سے یہ زیادہ جاننے والا دین کو، ان کو نہیں پتہ تھا؟ ان کی ساری کرامات جو یہ کہتے ہیں نا کہ ما اعظم شانی والی جو عبارت نقل کرتے ہیں انہوں نے نقل کی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے بزرگ سے یہ صادر ہو نہیں سکتا، اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا بزرگ ایسی بات کہہ دے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی شکر کی حالت تھی، شکر جو ہے وہ ایک بزرگوں کا سمجھو انداز ہوتا ہے، وہ اس انداز میں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر شخص کے ذہن میں اور ہر شخص کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہر شخص ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ یہ ایک الگ سٹیجز ہیں بزرگان دین کی، جب وہ مقام ولایت حاصل کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کی سٹیجیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب مناظرے کیے جاتے ہیں تو مناظروں میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ولی ہے جن پر اس طرح کی حالت طاری ہو جاتی ہے ان کا وہ قول پیش نہیں کیا جاتا، وہ حجت نہیں ہوگا، چونکہ ان کا جو قول ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں اگر بالفرض ہیں تو ان کا معاملہ رب کے سپرد ہے، تو اس جیسے بغیرت کو کس نے اجازت دی ہے کوئی اس طرح کا لہجہ اپنائے؟ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اس بے شرم انسان کا نام ہے علی، مرزا محمد علی۔ اب اسی طرح جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے۔ اگر کوئی شخص جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کی نسبت سے کوئی بندہ نام رکھتا اپنے بیٹے کا، کل یہ مرزا مر جاتا ہے تو لوگ کہیں گے جائے تیرا نام تو مرزا علی انجینئر کے نام پہ ہے، حالانکہ دنیا میں علی کا نام صرف مرزا کا نام نہیں ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رب کے نبی کے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی لفظ یزید رکھتا ہے تو معاذ اللہ یزید بن معاویہ کی نسبت سے رکھتا ممکن ہے، یہ اتنے درجن صحابہ ہیں، حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام یزید ہے،
اسی طرح دیگر صحابہ کا نام یزید ہے، تو ممکن ہے کسی صحابی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھ رہے ہوں، تو برکیف یزید کے حق میں ہم بالکل نہیں ہیں، یزید پہ کروڑوں بار لعنت ہو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اجاڑا اور آپ کے جو ہے وہ عظیم نواسے کو شہید کیا، ہم اس کے حق میں بالکل نہیں، تو مت سمجھے کہ ہمیں یزید کے حوالے سے وہ سبق دینے لگ جائے کہ بھی آپ یزید کے بڑے حامی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں، بات پوری سنی چاہیے، اس طرح کا انداز جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، کسی پر جو ہے وہ تہمت اور کسی پر بہتان بازی یہ مناسب نہیں ہوتی، لہٰذا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بکواس کرنا، وہ معاذ اللہ اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھتے یہ بایزید تھی، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ کتابوں سے درجن حوالے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یزید جو ہے وہ صرف ایک نام نہ تھا، یزید ایک کردار کا نام ہے، جو بھی بد کردار ہے وہ یزید کی لسٹ میں ہے، یزید نام برا نہیں ہے، اس کے کام برے تھے، اس کا کردار برا تھا، لہٰذا اگر بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی کنیت بایزید ہے تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ حق پر چلنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔